یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ کون سی جگہ ہے؟ یہ آج تاریخ کیا ہے؟ 18 اپریل 1886 کی رات ہے آج، اور تم ابھی لندن میں ہو۔ علی اس کی بات سن کر حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا، لندن 1886؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میری دنیا میں 2024 کا سال چل رہا تھا اور وہاں تو ابھی صبح کا وقت تھا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا، لندن کے بوڑھے شخص نے اس سے سوال پوچھ لیا، ویسے آج سے پہلے تمہیں کبھی یہاں پر دیکھا نہیں، کہاں سے آئے ہو؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے ایک نئی سیریز جو میں اس چینل پر آج سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ٹائم ٹریول نہیں سمجھے؟ چلیے سمجھاتا ہوں۔ آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گا، اور نہ ہی ہماری دنیا کا کوئی انسان۔ میرا مطلب ہے آج اس دنیا میں جو جہاں پر بھی رہتا ہے کوئی نہیں ہوگا۔ ہم سب چلے گئے ہوں گے، ہمارے بعد جو آئیں گے یہ دنیا انہی کے ہاتھوں میں، اور وہ ہوں گے 22ویں صدی کے لوگ۔ یقیناً وہ جاننا چاہیں گے کہ 21ویں صدی کے لوگ یعنی ہم کیسے تھے، ہماری زندگی کیسی تھی، ہم دنیا میں کیسے جیا کرتے تھے، ہمارے گھر کیسے تھے، ہم کام کیا کیا کرتے تھے، اور ہماری دنیا میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ ٹھیک ایسے ہی ہم 21ویں صدی کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے کی دنیا کیسی تھی۔ کاش انسان نے کوئی ٹائم مشین بنائی ہوتی جس کی مدد سے کبھی ہزاروں سال پہلے کی دنیا میں چلے جاتے اور کبھی ہزاروں سال آگے کی دنیا میں، لیکن افسوس کہ وقت نے ہمیں قید کر رکھا ہے اور کوئی ٹائم مشین ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر حقیقی دنیا میں کوئی ٹائم مشین نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس چینل پر تو ہم وقت کی قید سے خود کو آزاد کر سکتے ہیں۔ ہم جب چاہیں ماضی اور مستقبل میں جا سکتے ہیں اپنی ایک فرضی ٹائم مشین کے ذریعے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سیریز کو شروع کروں، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سیریز میں ہوگا کیا۔ اس سیریز کے ذریعے کبھی ہم مستقبل میں جا کر ماضی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کبھی ماضی میں جا کر سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے زمین پر آنے والے لوگوں سے ملیں گے اور تب کے ان واقعات کو دیکھیں گے جو اس زمین پر اصل میں پیش آئے تھے۔ یہ سیریز آپ کو یہ بھی سمجھائیں گی کہ آج زمین پر ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے، ہماری 21ویں صدی کیسی ہے، اور جب ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے تب کیا ہوگا، ہمارے جانے کے بعد دنیا کتنی بدل چکی ہوگی۔ تو چلیے اپنی ٹائم مشین میں بیٹھتے ہیں اور وقت کی ان زنجیروں کو توڑ کر ماضی یا مستقبل کا سفر کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم مشین آج ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے۔ 21ویں صدی کی عمارتوں کے ساتھ یہ نئی جدیدی عمارتیں، آخر میں کہاں آ گیا ہوں؟ اپنی ٹائم مشین سے پتہ لگاتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ ٹائم مشین تو مجھے وہاں لے آئی ہے جب میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ مجھے چھوڑیں، آپ سب میں سے بھی آج کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ٹائم مشین مجھے بتا رہی ہے کہ آج دنیا میں 22ویں صدی چل رہی ہے۔ آج 4 دسمبر 2124 ہے اور یہ موصوف شہر کی عمارتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائم مشین مجھے 100 سال آگے کی دنیا میں لے آئی ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 106 سال پہلے 2018 میں جب میں یہاں پر آیا تھا، تب دریائے موصوف کے کنارے یہاں زیادہ پرانی عمارتیں تھیں، لیکن اب ہماری دنیا سے جانے کے بعد تو یہاں سب کچھ ہی بدل گیا ہے۔ نہ وہ پہلے جیسے عمارتیں رہیں، نہ وہ پہلے جیسے لوگ رہے، نہ ٹرانسپورٹ کا ویسا نظام۔ وہ گاڑیاں جو 2024 میں امیر لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی اب نظر نہیں آتی، کہیں کھڑی نظر آتی بھی ہیں تو صرف غریب لوگوں کے پاس، کیونکہ اب تو سڑکوں پر خود چلنے والی مہنگی گاڑیاں آ چکی ہیں۔ ہواؤں میں اڑتی کاریں بھی دنیا میں راج کر رہی ہیں۔ فلائنگ کارز کے علاوہ اب وہ ہوائی جہاز بھی آ چکے ہیں جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر رہے ہیں۔ امیر لوگ خلا کی سیر کو بھی جا رہے ہیں، لیکن سیر و سیاحت کے لیے چاند پر بھی جا رہے ہیں۔ انسان چاند کے علاوہ مارس پر بھی بستیاں بنا چکا ہے۔ یہی نہیں، سمندر میں چلنے والی ٹرینیں بھی آ چکی ہیں جو براعظم کو آپس میں ملا رہی ہیں۔ آپ لوگ سمندر میں چلتی ایسی ہی ٹرینوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر بھی کریں گے۔ کاش آج 2124 میں اور آپ زندہ ہوتے تو ہم بھی سمندر کے اندر سفر کرتے، ہم بھی ٹکٹ لے کر چاند پر چلے جاتے، لیکن کوئی بات نہیں، ٹائم مشین ہمارے پاس ہے، ہم وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ اس سیریز کی کسی ویڈیو میں شاید یہ بھی ممکن ہو جائے، لیکن پہلے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد 2124 کے لوگ کیسے ہیں، آج دنیا کے گھر کیسے ہیں، ہمارے جانے کے بعد اب یہ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں، اور آج یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔
ان سے ملے یہ ہے احمد، ان کے بڑوں نے پاکستان میں اپنی زندگی گزاری اور پھر اچھی زندگی کی تلاش میں انہیں یہاں رشیا لے آئے۔ وہ سب تو ہماری طرح اس دنیا میں چلے گئے، لیکن اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور گزرے ہوئے وقتوں کو کچھ ایسے ہی یاد کرتے ہیں کہ جیسے میں کرتا ہوں۔ انہیں ایک گزرے ہوئے زمانوں سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے اپنی 22ویں صدی کے اس عالی شان محل اپنا ایک اسٹڈی روم بھی بنا رکھا ہے، جس سے انہوں نے کچھ ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں پر آ کر انہیں ایسا ہی لگے کہ یہ 22ویں صدی میں نہیں بلکہ 19ویں صدی اور 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر پرانی چیزیں اور ہزاروں کتابیں بھی جمع کر رکھی ہیں جن میں دنیا کی تاریخ اور معلومات ہیں۔ ان کتابوں کو یہیں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گزری ہوئی دنیا میں کیا کیا ہوا تھا۔ اور آپ ملیے اس سے، یہ ہے حارث، اس بوڑھے شخص کا پوتا۔ اسے جب بھی کہانی سننی ہوتی ہے یہ اسی روم میں چلا آتا ہے اور آج بھی یہ اسی لیے یہاں پر آیا ہے۔ حارث اپنے دادا احمد سے کہہ رہا ہے، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ مجھے تب کی کوئی کہانی سنائیں۔ مجھے آپ کے اس زمانے کے بارے میں جاننا بہت اچھا لگتا ہے۔ بوڑھے شخص احمد نے کتاب سے نظریں ہٹاتے ہوئے حارث کو دیکھا اور کہا، ارے وہ زمانہ تو بالکل الگ تھا بیٹا۔ تب AI اور روبوٹس کا اتنا اثر نہیں ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، زندگی سیدھی اور سادہ سی تھی۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا شخص خاموش ہو گیا اور کچھ سوچتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید 22ویں صدی کے بوڑھے نہیں، مجھے 21ویں صدی سے آئے ہوئے انسان کو دیکھ لیا ہے۔ میں فوراً کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دسمبر کی رات اور سرد ہونے لگی۔ برف آسمان سے اور تیزی سے گرنے لگی اور برف گرنے کی اس دھیمی آواز میں بوڑھے شخص کی آواز مجھے پھر سے سنائی دی۔ یہ بات ہے لاہور شہر کی، جب میں تمہاری عمر کا تھا۔ ہر گلی کی اپنی ایک کہانی تھی۔ اس گلی میں کوئی برف کا گولا بیچنا نظر آتا تھا، کہیں پر کوئی کلفیاں بیچتا ہوا اپنی زندگی گزارتا نظر آتا تھا، کوئی مچھلی تل رہا ہوتا تھا اور کہیں کوئی سموسے اور وہ پکوڑے تیار کر رہا ہوتا تھا، کہیں کسی کے لیے دودھ پتی بن رہی ہوتی تھی، کہیں جلیبیوں کی خوشبو، وہ گرم دودھ اور جلیبیوں کی لاجواب خوشبو فضا میں پھیلی ہوتی تھی، اور پھر وہ گرم انڈے کی آوازیں لگاتا ہوا کسی گلی کے کونے پر اپنے کولر کے ساتھ کھڑا وہ شخص بھی ہمیں نظر آیا کرتا تھا۔ بس کیا بتاؤں، وہ دور ہی الگ تھا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا کچھ اداس دکھائی دے رہا ہے اور اب پھر سے اسی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے جہاں پر چھپا میں ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوں۔ پتہ نہیں، ایک تو یہ بوڑھا بار بار میری طرف ہی دیکھنے کیوں لگتا ہے۔ اب حارث کی آواز پھر سے سنائی دے رہی ہے، کیا آج بھی لاہور کی زندگی کچھ ایسی ہی ہے؟ اب یہ چیزیں وہاں پہ کتنے کی بکتی ہوں گی؟ بوڑھے شخص نے اپنی کتابوں کے پاس بڑے پرانے اخبار میں سے ایک اخبار نکالتے ہوئے حارث کو جواب دیا، پاکستان گئے بڑا عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں اب وہاں کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن کسی دن وہاں چلیں گے، دیکھیں گے پاکستان بدلا بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ میرے بچپنے میں ملنے والی چیزیں اب اتنی کی نہیں ہوں گی۔ میرے خیال سے ایک سموسہ آج وہاں پر کوئی پاکستانی تقریباً 5000 روپے کا ہونا چاہیے۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر فوراً میں نے اپنی جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا اور اس نے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، ہماری دنیا سے جانے کے بعد 5000 کے نوٹ کی ویلیو صرف ایک سموسے جتنی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بوڑھا تو کچھ زیادہ ہی لمبی کہانی سنا رہا ہے۔ 22ویں صدی کے بوڑھے کی آواز پھر سے سنائی تھی، حارث بیٹا ادھر آؤ، یہ اخبار دیکھو۔ 5000 کا نوٹ بوڑھے کے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوں، لیکن میرے لیے تو رکھتا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنی جیب میں ڈالا اور اسی اخبار کی طرف دیکھنے لگا جس سے وہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں کافی دیر سے اخبار میں لکھی خبریں پڑھ رہے تھے، نہ جانے آج اخبار میں کیا لکھا ہے، کہیں ہمارے زمانے کی کوئی بات تو نہیں لکھی۔ میں نے اخبار کو اور غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ مجھے اخبار میں دور سے صرف دا نارتھ اسٹار لکھا نظر آ رہا ہے۔ کمرے میں صرف خاموشی اور آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی آواز تھی، لیکن اب بوڑھے کی آواز پھر سے سنائی دے رہی ہے، ایسی پرانی چیزیں اب صرف میرے پاس ہی ہوتی ہیں۔ 300 سال پرانا اخبار ہے یہ۔ اب حارث کی آواز پھر سے سنائی دے رہی ہے، 2 جون 1848۔ یہ تو سچ میں بہت پرانا ہے۔ 5000 کے سموسے والی بات کے بعد مجھے بوڑھے کی اب کسی بات پر یقین نہیں۔ یہ اخبار والی بات بھی یقیناً سچ نہیں ہوگی۔
اگر تو یہ بوڑھا سچ کہہ رہا ہے تو پتہ لگانا ہوگا کہ 2 جون 1848 کو کیا ہوا تھا۔ کیا اس دن سچ میں دا نارتھ اسٹار نامی کوئی اخبار ہوا کرتا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اپنی ٹائم مشین کے ذریعے یہاں سے 3.25 سال پہلے کی دنیا میں جانا ہوگا۔ چلیں وہاں ہی چلتے ہیں۔ ہماری ٹائم مشین ہمیں لے آئی ہے یہاں پہ۔ یہ امریکہ کی ریاست نیو یارک ایک شہر ہے۔ آج یہاں 1848 کا سال چل رہا ہے اور آج یہاں وہی دن ہے جس دن کا اخبار میں اس 22ویں صدی کے بوڑھے شخص کے پاس ہے۔ یعنی آج یہاں جمعے کا دن ہے اور تاریخ ہے 2 جون 1848۔ اگر تو اس بوڑھے شخص کی بات سچ ہے تو پھر اس اخبار کا آفس یہیں پر کہیں ہونا چاہیے۔ چلیے اس گھوڑے والے سے پتہ کرتے ہیں کیا یہاں پر کہیں بھی دا نارتھ اسٹار کا دفتر ہے۔ ہاں اس طرف وہاں سیدھا چلے جاؤ، وہاں سفید رنگ کی عمارت آئے گی، وہی دفتر ہے۔ ان کا گھوڑے والے کے مطابق یہی ہے۔ وہ عمارت یہاں پر دا نارتھ اسٹار نامی اخبار چھاپتا ہے۔ اب ہمیں اس عمارت کے اندر بھی جانا چاہیے۔ یہاں تو سچ میں دا نارتھ اسٹار کا اخبار چھپ رہا ہے۔ یہاں پڑھے ان اخباروں میں سے کوئی اخبار پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ دا نارتھ اسٹار 2 جون 2048۔ دا نارتھ اسٹار 2 جون 1848۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھا شخص سچ کہہ رہا تھا، یعنی پھر تو وہ 5000 کے سموسے والی بات بھی سچی ہوگی۔ یہ اخبار جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی فرضی اخبار نہیں ہے، اس سے سچ میں آج سے 2.25 سال پہلے اس عمارت میں چھاپا گیا تھا۔ یہ تھی وہ اصل عمارت جہاں پر یہ اخبار چھاپا کرتا تھا۔ یہ تصویر 1870 کی دہائی میں بنائی گئی تھی، یعنی ابھی آپ کے سامنے اس زمین سے گزرا 150 سال پہلے کا منظر۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم نے شہر میں 1848 کے لوگوں سے ملے۔ 1848 میں شہروں کی گلیوں میں گھومیں گے۔ وہ کہانی میں کچھ ایسے لکھوں گا کہ آپ کو ایسے ہی لگے آپ خود ٹائم ٹریول کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں پیش آئے مزید واقعات کے بارے میں بھی جانیں گے اور ایک بار پھر سے 22ویں صدی کے اس بوڑھے شخص کی اس اسٹڈی روم میں واپس آئے یہ جاننے کے لیے کہ دنیا میں کیا کیا ہوا تھا۔ لیکن صرف تب اگر آپ کو ٹائم ٹریول کی سیریز پسند آئی، نہیں تو اس سیریز کی میں اور کوئی ایپیسوڈ نہیں لکھوں گا اور اس سیریز کو میں یہیں پر ختم کر دوں گا۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔